الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا
24 جنوری سن 2025 عیسوی، 23 رجب المرجب سن 1446 ہجری بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمایا۔ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، ایک بہت ہی طویل عنوان چل رہا تھا، رحمت العالم امام الانبیاء محبوب کبریاء، ساقی کوثر شافی روز محشر، طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، جناب محمد رسول اللہ سب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں اتحاد کے لیے جو 15 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، ان کی گفتگو آپ نے کئی جمع سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایسی ایسی وصیتیں اور نصیحتیں کیے ہیں، امت مسلمہ کے مرد و عورت اگر ان پر عمل پیرا ہو جائے دنیا کی ناکامیابی کامیابی بن کر کے ایمان والے کے قدم چومنے لگے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی چند چیزوں کو میں آج اس جمعہ جو ہے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حالات سے جب دوچار ہوتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو کچھ نہ کچھ انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہی ہے، جب استقامت کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے پر عمل کریں گے تو آزمائشوں کی گھڑی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، ابتلا اور مصیبتوں کی گھڑی تو ہمیشہ رہنے کے لیے آتی ہے۔ ہمیشہ کوئی
بھی چیز مصیبت ہو یا تکلیف ہو، وہ یقین مصیبت اور تکالیف کے بعد آسانیاں ہیں۔ خداوند قدوس کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور بالخصوص میرے اور آپ کے ساری کائنات کی آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلا اور مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات سے نوازا کہ دنیا اس سے قاصر ہے۔ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ میں یہ اکرام و انعام کا معاملہ کیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آج قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ابتدائی آیات کو تلاوت کیا، سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا۔ یہ معراج کب ہوئی اور معراج کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ معراج ہوئی کب؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اظہار نبوت کیا، تو لوگ دشمن ہو گئے، غیر تو غیر اپنے زیادہ دشمن ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسی مصیبتوں کا اور ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، دنیا کا کوئی فرد بشر اسے برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، امت کے لیے برداشت کیا۔ لوگوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیل بائیکاٹ کیا۔ سیل بائیکاٹ کوئی معمولی چیز نہیں، معاشرے کے اندر اعلان کیا گیا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اور ان کے ماننے والوں کو کوئی دکان سے سودا نہ دیا جائے، کوئی ان سے لین دین نہ کیا جائے، اور کوئی ان کا ساتھ دے گا، ان کی حمایت کرے گا، ان کی ہمدردی کرے گا، تو ہم ایسے انسان کو بھی سول بائیکاٹ کریں گے، اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے۔ اعلان ہوا، صرف اعلان کا اکتفا نہیں کیا گیا، سول بائیکاٹ جو کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو
اور جو ایمان لائے کہ اس وقت تک مرد عورتیں بچے اور جوان ان سبوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے بازو ایک پہاڑی گھاٹی ہے، علاقہ ہے، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ 3 سال تک صرف ریکارڈ کیا گیا، 3 سال کا عرصہ۔ کوئی دکانداری سے سودا دینے کے لیے، سامان دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد 3 سال کا عرصہ جب گزرا، ایک طویل واقعہ ہے، میں اس کی تفصیلات میں جائے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات سے نوازا، اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں، کوئی آدمی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی دن میں سودا سڑ دینے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، جو کچھ اناج تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی مدت گزار کر شیخ ابی طالب میں باہر نکل آئے، امن ملی، سکون ملا، راحت ملی، اطمینان ملا، اللہ کا فضل شامل حال ہوا، اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی۔ اب 3 سال کے بعد باہر آئے، ایک مصیبت تو 3 سال کی تھی، 3 سال کی مصیبت کیا معمولی مصیبت، کھانا نہیں، پانی نہیں، لیتے نہیں، کوئی بات نہیں، کاروبار نہیں۔ ابھی سے اپنی تعلیم سے گھاٹی سے نکل کر باہر آئے، چند ماہ گزرے تھے، اپنے مشفق مہربان چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ چاچا ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کیا کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے۔ دشمنوں کی ہمت اور ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاچا کا انتقال ہو گیا، ایک ابھی شیخ ابی طالب کی مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ غم سر سے بوجھ جو بن کر تھا اترا نہیں تھا۔ چاچا کا انتقال، اور چاچا کا انتقال ہونا یہ اس بات کی مشرکین کے لیے بات تھی، سپورٹ کرنے والا دنیا سے چلا گیا، حوصلہ کرنے والا دنیا سے جب چلا جاتا ہے، ساتھ دینے والا دنیا سے جب چلا جاتا ہے، حمایت کرنے والا دنیا سے جب چلا جاتا ہے، دشمنوں کو اور موقع مل جاتا ہے، دشمنوں کو اور راستہ فراہم ہو جاتا ہے، وہ اور منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو اس کی حمایت کرنے والا موجود تھا اور اس کی حمایت کرنے والا موجود نہیں، ہم جو چاہے کریں گے۔ مشرکین مکہ کو ہمت آ گئی، نبی علیہ السلام کے چاچا کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میری مصیبت میں پہاڑ بن کر کھڑے ہونے والے چاچا کا انتقال ہو گیا، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ایک صدمہ نہیں گزرا تھا شیخ ابی طالب کا، 3 سال گھاٹی میں گزار کر واپس آئے، چند ماہ کے بعد چاچا کا انتقال ہو گیا، دوسرا صدمہ۔ ابھی یہ دوسرا صدمہ ختم ہی نہیں ہوا تھا، 3 دن یا 5 دن کے بعد، چاچا کے انتقال کے 3 دن یا 5 دن کے بعد، اپنی مشفق اور مہربان، اپنے شریک حیات، اپنے بیوی حضرت بقیہ الکبریٰ
تجارت کے لیے نبی کو سلیکٹ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اوصاف و اخلاق و امانت داری و دیانت داری و سچائی کو دیکھ کر کے ایسی بیوی کا انتخاب ایمان لے آئی. انتقال کب ہوا؟ ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ام المؤمنین امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. 3 صدمے. کتنے صدمے؟ 3 صدمے. ایک صدمہ شیخ ابی طالب میں 3 سال گزار کر آئے، بھوکے پیاسے مصیبت ہے، رشتہ داروں سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، بات چیت نہیں. کسی آدمی کو 1 مہینہ بند کر دیا جائے، اندھیری کوٹری میں کیا حالت ہوگی اس کی؟ کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، پانی نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی سلام کرنے والا نہیں، بات کرنے والا نہیں، خیریت پوچھنے والا، کیا حالت ہوگی؟ 3 سال. چاچا کا انتخاب، پھر بیوی کا انتخاب. تین صدمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار تھے، نازک بدن پر سوار تھے. 3 پہاڑ غم کے، غم سے نڈھال تھے. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، اچانک خیال آیا. 3 صدمے گزر گئے، چاچا انتقال، بیوی انتقال. وہ بیوی جو مصیبت میں، تکلیف میں باہر سے اللہ کے نبی آئے تو بیوی تسلی دینے والی کہ آپ کو خدا ضائع نہیں کرے گا، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے مشفق ہیں، آپ بڑے رحم کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے، آپ ماوا ہیں، آپ ملجا ہیں، آپ بے فکر رہے، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایسی تسلی دینے والی بیوی جب انتقال ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا ایک طرف، ایسی مہربان بیوی ایک طرف. 3 صدمے اللہ کے نبی کے نازک ہاتھوں پر تھے. ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں بات آئی. ایک تو وہ مصیبت گئی، دوسرے چاچا گئے، تیسری بیوی گئی، اب کوئی نہیں جانا. ہے تو صحابہ ہیں. اب چلو طائف کا سفر کرتے ہیں. وہاں 3 بھائی ان سے جا کر بات کریں گے، توحید اور رسالت کی دعوت دیں گے. اگر وہ مان جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا. طائف کے اندر دین اسلام پھیلے گا. اس امید پر اپنے 3 غموں کو بھلا کر، اپنے 3 صدموں کو بھلا کر، اپنی مصیبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف گئے. اس کا ایک لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ اور شارٹ کٹ میں بتا کر اصل موضوع پر بتانے کی کوشش کروں. طائف گئے، 3 بھائیوں سے بات کیا. انہوں نے بڑا خطرناک انداز میں جواب دیا. اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس کی کوئی حد نہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، علماء سیر نے لکھا ہے، پالتو کتوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا کاٹنے کے لیے. آج بھی پالتو کتے ہیں، خطرناک سے خطرناک. ایک کتا ایسا ہے 10 آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں، اس زمانے میں بھی تھے. اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا
جسم خون سے لولوان ہوا، پورا خون اتر کے جوتے مبارک میں جمع ہو گئے. خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اگر زمین پر میرے نبی آپ کا خون کا قطرہ گر جائے، زلزلے آ جائیں گے، وہاں تباہی بربادی آ جائے گی. اللہ نے خون کو محفوظ کیا، پورے جسم کا خون علماء نے لکھا ہے جوتوں میں جمع ہوا. دیوانے کتوں کو لگایا، حتیٰ اتنا برسائے شریر جسم کے نوجوان پورا جسم چھلنی ہو گیا. آئے تھے کس امید سے؟ آئے تھے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کفر کے ضلالت کے گردن سے نکال کر ایمان کی روشنی میں ڈھالنے کے لیے. جواب بڑا سختی سے دیا گیا. دیوانے کتوں کو جو لگایا، سنو میرے پیارو، انسانوں نے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا. جب یہ کتوں کو پالتو کتوں کو چھوڑا گیا، یہ کتے دوڑتے ہوئے آئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا. آئے تھے کاٹنے کے لیے، آئے تھے پھاڑنے کے لیے، آئے تھے چیرنے کے لیے. جب پیچھے سے چھوڑا گیا، دوڑ کر آئے، میرے اور آپ کے کائنات کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا تو علماء نے لکھا ہے پلٹ کر کے ایسا جنگلوں کی طرف دوڑے، ایسا دوڑے خدا کی قسم موت تک ان کے مالکوں کے در پر نہیں آئے. کیا مطلب یہ ہے کتوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ معمولی شخصیت نہیں، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ کائنات کے آقا ہیں، یہ کائنات کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں. اب ان کو نقصان نہیں پہنچانا، انہی کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات کو جو پہنچا ہے. ان ظالموں نے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا، ان میرے مالکوں نے نبی کے مرتبے کو نہیں پہچانا. ہم پہچانتے ان کا چہرہ اتنا نورانی اور اتنے پیارے. دوڑے دوڑے کتوں کو بھی سمجھ آ گئی نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمارے منحوس مالکوں کا چہرہ بھی دیکھنا. سمجھ میں آئی بات؟ کتوں نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا، اپنے بدبخت مالکوں کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. جنگلوں پر بھاگے، موت تک پلٹ کر کے اپنے مالکوں کے گھر کے در کے پاس نہیں آئے. ایک جگہ میں راحت کی جگہ ملی، سکون کی، واپس نہیں گئے. ایک رات اللہ کے نبی بڑے بڑے لیٹے لیٹے اللہ سے شکایت کی، پاک پروردگار تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ ایک طویل واقعہ. کبھی موقع ملے تو سفر طائف کے حالات کو میں رکھوں گا، مجھے اصل موضوع طرف آنا. کتنے صدمے ہو گئے؟ بولو کتنے؟ 4 صدمے ہوئے. شیخ ابی طالب نے 3 سال گزارنا، آتے ہی 10 ہفتے بعد چاچا کا انتقال، بیوی کا انتقال. طائف کو گئے تو یہاں ظالموں نے اتنا سزا کر 4 مصیبتیں. بڑا دل غمزدہ ہو گیا، غم سے نڈھال تھے، مایوس تھے، بے قرار و بے چین تھے. چاچا کی یاد تازہ ہو گئی، بیوی کی یاد تازہ ہو گئی. ایسے صدمے میں بیوی تسلی دیتی تھی، وہ بیوی نہیں. دشمنوں کے مقابلے کے لیے میرے چاچا چٹان پر کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی نہیں. پیچھے ہو کے خراب ہوئے، دل ہی دل کے اندر بیداری ہوئی. میرے محبوب کی بیداری بے قراری اللہ کو دیکھا نہیں گیا، نبی کی بے چینی اللہ کو دیکھا نہیں گیا.
اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فوراً 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، میرے محبوب کو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تقریب کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ میں میرے محبوب کو لے کر میرے پاس آؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم اور نڈھال میں کبھی شیخ ابی طالب کے گھاٹی کو یاد کرتے، کبھی چاچا کو یاد کرتے، کبھی بیوی کو یاد کرتے، کبھی طائف کے حالات کو یاد کرتے، اسی غم میں نڈھال ہو کر اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل آئے خدا کے حکم سے، چھت اور چھت کے دروازے ہوتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ ہو، محل ہو، جھوپڑ پٹی کیوں نہ ہو، جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔ جبرائیل چھت کو پھاڑ کر آئے، اس میں حکمت مصلحتیں کیا ہیں میں آئندہ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ چھت کو پھاڑ کر جبرائیل آئے، دیکھا تو اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اس چیز سے ہم لوگوں کو بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی تعظیم کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جبرائیل فرشتوں کا سردار، نورانی ملکوت کی مخلوق کا سردار، خدا کے حکم سے 70,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لے آئے۔ فرشتے باہر کھڑے ہیں، جبرائیل چھت کو پھاڑ کر اندر آئے، دیکھا نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا لے کر آؤ، اللہ نے کہا تھا لے کر آؤ، میرے محبوب کو لے کر آؤ، ارے بلا کر ساتھ میں لے کر آؤ۔ کیوں؟ میرے محبوب ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بہت آزمائشوں کو انہوں نے جھیلا ہے، بہت مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، میرے محبوب کو لے کر آؤ، آسمانوں کی سیر کراؤ۔ جبرائیل آئے، اللہ نے کہا تھا لے کر آؤ، اب اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، کیوں لے کر جائے؟ اب لے کر جانے کے لیے جگانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا نہیں پڑتا، جگانا پڑتا۔ جبرائیل کی سوچ میں پڑ گئے، کیوں جگاؤ، کیسے جگاؤ؟ اتنا بڑا فرشتہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا فرشتہ، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے سامنے بڑا نہیں، وہ بھی چھوٹا۔ نبی کی ذات بڑی ہے خدا کے بعد، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس ختم۔ دو جملوں میں کسی شاعر نے پورے سمندر کو کھودے میں سمو دیا۔ اتنا بڑا فرشتوں کا بڑا میرے نبی کے قدموں کے پاس آیا، جگانے کے لیے ڈر رہا ہے کہ جگاؤ تو کیسے جگاؤ، سب کے پاس سے ہلا کر جگاؤ تو بے ادبی ہو جائے گی، ہاتھ پکڑ کر ہلا کر جگاؤ تو بے ادبی ہو جائے گی، پیروں کی طرف سے ہلا کر اٹھاؤ جگاؤ تو بے ادبی ہو جائے گی، اس نبی کو جگاؤ تو کیسے جگاؤ، سمجھ میں نہیں آیا۔ جبرائیل واپس گئے خدا کی بارگاہ میں، عرض کیا پروردگار تو نے کہا تیرے نبی کو لے کر آئے، جب ہم گئے تیرے نبی آرام فرما رہے ہیں، جگائیں تو کیسے جگائیں، کیسے لے کر آئے؟ ہم ڈر رہے ہیں سر کی طرف سے جگائیں تو بے ادبی ہو جائے، جسم کی طرف سے جگائیں تو بے ادبی ہو جائے، کہیں پیر کی طرف سے جگائیں تو بے ادبی ہو جائے، جگانے کا ہمیں طریقہ و اصول معلوم نہیں، خدا کے قدوس تو بتا کہ جگانا کیسے ہے آپ کے نبی و محبوب کو لینے کے لیے بھیجا ہے، تو طریقہ بھی تو ہی بتا، جگائیں تو کیسے جگائیں۔
جبرائیل میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں نا، ان کے قدموں کے تلے کھڑے ہو جاؤ۔ جگانے کا طریقہ اللہ نے بتایا، یقیناً تم نے سچ کہا، میرے محبوب کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جن کے بارگاہ میں فرشتہ بھی کھڑا ہے کرنے کے لیے، جگانے کے لیے۔ آج ہم لوگ بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، نبی کی شان میں بے ادبی، نبی کی شان میں گستاخیاں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں، شریعت مطہرہ کی کوئی پرواہ نہیں، دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے نڈر ہو گئے ہم لوگ، اتنے نڈر ہو گئے ہم لوگ، فرشتے جبرائیل سے بھی طاقتور ہو گئے ہم لوگ۔ وہ فرشتہ نبی کے دربار میں کام رہا ہے، ڈر رہا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں خدا مجھے عذاب دے گا، پکڑے گا۔ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ پیروں کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، اپنے 100 بازو ہیں جبرائیل کے، 100 بازو، ان میں سے ایک ہی بازو شب قدر میں کھول دے۔ ایک بازو اگر کھول دے جبرائیل، علماء نے لکھا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ایک بازو کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، میرے محبوب کے تنوں کے پیروں کے نیچے کھڑے ہو کر تمہارے 100 بازو میں سے ایک بازو کو نکال کر آہستہ سے میرے محبوب کے تلووں کو گلگلی کرنا، میرے محبوب جب جائیں گے ادب کے ساتھ میں سلام کرنا۔ بولو سبحان اللہ، بولو، اتنا پیارا جملہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ خدا کی ذات ہر عیب سے پاک، کیا طریقہ بتایا ہے جبرائیل کو کہ محبوب کے پاس جا کر جگانے کا ادب و طریقہ و سلیقہ بتایا۔ جبرائیل ڈرتے ڈرتے، خدا کا حکم تھا نا، خدا کا حکم تھا، جب کسی کا حکم ہوتا ہے سپورٹ بھی اس کی ہوتی ہے، ہمت بھی اسی کی ہوتی ہے کہ خدا نے مجھے طریقہ بتایا، اپنی مرضی سے کام کرتے کفوف کرتے، اللہ نے طریقہ بتایا، پھر بھی اللہ کی مدد کو شامل حال کرتے ہوئے اپنے بازو سے نبی کے تلووں کو آہستہ سے گلگلی دی۔ اور میرے نبی اتنی گہری نیند میں نہیں سوئے جو میں اور آپ خراٹے لے کر سوتے ہیں۔ ہاں، اس بات کو دلوں دماغ سے نکالو، میرا اور آپ کا انسانوں کا سونا الگ، نبیوں کا سونا الگ، اور بالخصوص تمام کائنات کے نبی محمد عربی کا سونا الگ۔ ہمارا دل بھی سوتا ہے، ہماری آنکھ بھی سوتی ہے۔ جب ہمارا دل سوتا ہے، آنکھ سوتی ہے، تو روح نکل کر کے دوسروں سے ملاقات کرتی ہے۔ دادا سے ملاقات ہوئی، دادی کے روح سے ملاقات ہوئی، چاچا کے روح سے ملاقات، کیا مطلب یہ ہے جب ہمارا دل بھی سوتا ہے، آنکھ بھی سوتی ہے، تو ہماری روح نکل کر مرحومی کی ارواح سے ملاقات کر کے واپس آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ سو گئے، صبح اٹھے انتقال ہو گئے، جن کی روح، جن کا دانا پانی ختم ہو جاتا ہے، جن روح کو اللہ واپس نہیں لوٹاتا اپنے جسم کے ڈھانچے میں، جس کا بھی دانا پانی زندگی حیات باقی ہے، ان کی روحوں کو جسم کے ڈھانچے میں لوٹا دیتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ تو میں اور آپ غفلت میں سوتے ہیں، نبی غفلت میں نہیں سوتے۔ بظاہر نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل نہیں سوتا، وہ بھی آنکھ بھی پوری نہیں بند ہوتی، نیم خوابی کی حالت میں سارے حالات سے باخبر ہوتی، جیسا ہوشیار آدمی جس طریقے سے سوچتا ہے ادھر ادھر کی باتیں، ایسے سارے حالات سے باخبر ہوتے۔ اور آئے کام پڑھتے، جبرائیل گئے، کو دیکھو اللہ کے نبی اڑ گئے، آنکھ کو کھولا، جبرائیل نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل، اللہ کے نبی نے جواب دے کر کہا جبرائیل اب تشریف لائے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، خدا کے حکم سے میں تشریف لایا ہوں۔
رہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئے، شیخ ابی طالب نے 3 سال تک کر دیا گیا، آپ کے چاچا کا انتقال ہو گیا، آپ کی مشفق مہربان شریک ہم سفر کا انتقال ہوا، میرا خدیجۃ الکبریٰ کا، طائف کے حالات، یہ تمام حالات کو اللہ نے دیکھا، آپ کی آزمائشات، آپ کی مصیبتیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کے حالات، آپ کے امتحانات ختم ہو گئے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسمانوں پہ سیر کرانا چاہتا ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے ادب کے ساتھ، محبوب کو لے کر آپ کو چلنا ہے۔ جی ہاں کھڑے ہو، چلو، خدا کا حکم ہے، خدا کا بلاوا ہے، چلو۔ اپنے پھوپھیزاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھے، حتیب میں آئے۔ حتیب جن کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع دیا ہے، وہ جانتے ہیں حتیب کسے کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس جو راؤنڈ ہے، یہ راؤنڈ وہ ہے حتیب۔ اس میں بھی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، موقع نہیں ملتا۔ وہاں آ کر اللہ کے نبی آرام فرمائے، جبرائیل خدا کے حکم سے جنت سے سونے کا تش لے کر آئے، تش، سونے کا تش، اور خدا کے حکم سے ایمان اور نور و حکمت کی کچھ چیزیں لے کر، پھر اللہ کے نبی کو حتیب سے اٹھا کر بیر زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے۔ زمزم کا کنواں کہاں ہے معلوم نہیں؟ معلوم ہوتا، کتابوں میں جو نشان نہیں کی ہے احادیث کی، پرانے زمانے میں، حالانکہ 150 سال پہلے موجود تھا، اس کی نشان باقی تھی۔ اس کے بعد میں جیسا جدید السریر و تعمیر کا کام ہوا، اسے بند کر دیا گیا۔ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھے طرف حجر اسود کے بازو دروازہ ہے۔ حجر اسود کی اس سائڈ میں، اس ڈائریکشن کو دیکھیں، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں دروازہ ہے، یہاں حجر اسود کونے میں ہے۔ حجر اسود کے بالکل قریب میں، سمجھ لیجئے یہاں سے لے کر اس پلر یا اس پلر کے آگے اس تک بیر زمزم کا کنواں موجود ہے۔ آنکھ بند کر دیا، معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں سے طواف کرتے ہیں اس کے اوپر سے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ وہاں لے کر گئے نبی علیہ السلام کو، سیدھے کچھ چاک کیا، کیا کہ آپریشن، ہماری زبان میں کہتے ہیں آپریشن کیا، سیدھے کچھ چاک کیا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے زمزم کے پانی سے دھونے کا حکم کیوں دیا، کوثر کے پانی سے کیوں نہیں دیا؟ کوثر کا بھی ایک حوض ہے پانی کا، جس کسی کو نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب ہو جائے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جنت میں داخل ہونے میں اسے تاثیر لگے گی۔ اسی کو سورہ کوثر میں اللہ نے ذکر کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے، مرتبے اور فضیلت کے حساب سے آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت والا پانی آب زمزم ہے۔ اس لیے اللہ نے جبرائیل اور میکائیل اور دیگر فرشتوں سے کہا کہ زمزم کے پانی سے میرے محبوب کے قلب اطہر کو دھونا۔ اور نور اور ایمان اور حکمت کی جو چیزیں لائی تھی جنت سے، اسے دل میں رکھ دیا گیا دل کے اندر، پھر سینے کو جمع کر ٹاک لگا دی۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، ہم نے ٹانکوں کے نشان کو اللہ کے نبی علیہ
السلام کے سینے مبارک پر دیکھا. آپریشن کے بعد لگا بھی نہیں لگا دیتا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے سواری لائی گئی. سواری لانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان، مونڈوں کے درمیان بیچ میں مہر نبوت لگائی، جو ختم نبوت ہونے کے ذریعے ہے. خاتم النبیین، نبوت کے دروازے کو اللہ کے نبی نے بند کیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ فاسق ہے، وہ واجب القتل ہے. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی آئیں گے میرے بعد. 30 جھوٹے نبی. نبی کی موجودگی میں کم وقت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، نبی کو پیغام بھیجا تھا. اس کا حشر تو اتنا برا ہوا، اتنا برا ہوا. کبھی تاریخ لے کر میں انشاءاللہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اللہ نے ان کا حشر کیا کیا کبھی عرض کریں گے. مہر نبوت لگائی، سیب کے مشابہ کی سیب اندر اس کے مشابہ بول. اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین. یہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی، آخری نبی. یہ بات کوئی نبی نہیں. کے بعد سب آئیں گے، ابدال ہوں گے، کتب ہوں گے، اور ہوں گے، اولیاء ہوں گے. آخری زمانے میں مہدی آئیں گے. نبی کے خاندان کے امام مہدی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ نبی پہلے تھے، نئے سے نبی بن کر نہیں آئیں گے. نبی تھے، اللہ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا. وہ نبی پھر آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کس کی چلے گی؟ ان کی نہیں چلے گی. نبی تھے، وہ نبی رہیں گے، لیکن چلے گی ان کی نہیں، چلے گی میرے نبی کی. انجیل کا قانون نہیں چلے گا، قرآن کا قانون چلے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی، نبی اکرم کی شریعت چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے شریعت پر، دین پر، ایمان پر، قرآن کے احکامات پر زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی. اس سے پہلے شادی نہیں ہو کر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو پوچھو شادی کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے، نہیں معلوم. بہرحال مہر نبوت لگائی گئی، ایک سواری لائی گئی. براق کہتے ہیں جنت کی سواری. اس کے بعد کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ جلدی آئیں. سفر معراج کی روداد اگر سننا ہے، حالات سننا ہے، جلدی آنے کی کوشش کریں. آپ فارغ ہوتے ہی تو تاکید سے آنے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ آپ کی پریشانی کیا ہمیں بتائیں، دعا کر دیں کہ آپ کا نام لے تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے. جمعہ کی بڑی فضیلت ہے میرے پیار، سمجھو اسے، سمجھو. کبھی اور لیٹ ہو گئے الگ چیز ہے، مصروف تھی، باقی گئے سفر سے تھکے تھے. ہمیشہ کی عادت نہ کوئی جلدی آئیں گے. پوری تفصیلات، اتنی پیاری تفصیلات شاید کہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، شاید کہ نہیں سنا ہوگا. ایسی چیزیں لا کر کے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جلدی آنے کی کوشش کروں. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. ایک درخواست ہے، شہر بنگلور سے ہمارے مخلص دوست جناب محترم فیض صاحب آئے، اس کتاب کو لے کر آئے. یہ کتاب وہ کتاب ہے ذات مومن
پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری سنتیں اس کے اندر جمع ہیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حضرت شیخ الحدیث قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے میرے شیخ، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے کی بڑی تاکید، بڑی انتھک کوشش، سنتوں پر جینا اور سنتوں پر ہی ان کی وفات ہوئی ہے رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہفتے میں 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبئی میں رہتے تھے۔ ابھی رمضان میں 7ویں روزے کو ان کا انتقال ہوا، رمضان کے 7ویں روزے کو ان کا انتقال ہوا۔ جاتے تھے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ اپنی مرضی سے ٹکٹ لے کر، وہاں سے آتے تھے، نبی نے جب اشارہ دیتے منیر احمد تم جاؤ تو اس کے بعد میں ٹکٹ بک کر کر آتے تھے، اپنی مرضی سے جانے اور آنے کی ٹکٹ بک کر کے حضرت لے جاتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، پوری سنتیں، چھوٹی سنتیں، بڑی سنتیں، بچے کی یا بچی کی پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک، اس کے بعد دفن کر کر دعا کرنے تک کے پوری سنتیں اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ زاد مومن جب سفر کرتا ہے، سفر کا توشہ تو وہاں ہے نا، یہ آخرت کا توشہ نہ یہ ہوتی ہے۔ حضرت صاحب نجف تھے، صاحب کرامت تھے، اتنی بڑی شخصیت، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کریں گے۔ یہ کتاب انگلش میں بھی ہے، رومن انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے مختلف کتابیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کنڑ میں ہے، ہندی میں ہے، رومن انگلش میں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر سربند کیا گیا ہے۔ تو اسے دعائے انس بھی موجود ہے، دعائے انس، دعائے انس کی اتنی پاورفل دعا ہے، الحمدللہ اس عاجز اور فقیر کا کئی سالوں سے عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، قرآن کی نماز کے بعد دعائے انس پڑھنے کی کوشش کرو۔ آسمان ٹوٹ بھی جائے، زمین کے اندر زلزلے بھی پیدا ہو جائے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم تمہاری زندگی باقی ہے تو کوئی آپ کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ اتنی پاورفل دعا ہے حضرت دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی موجود ہے، اسے بھی لے کر جائیں۔ حضرت کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں، یہ کتنی بڑی شخصیت تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت کے ساتھ تقریباً 200-250 آدمی اعتکاف کرتے تھے۔ کتنے آدمی؟ 200-250۔ آج ہماری مسجدوں میں 2000 آدمی نہیں کرتے، 200-250 آدمی اعتکاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت آنے والوں سے، مجمع سے کہا، اپنے شاگردوں سے، مریدین سے کہا، ایک عشرے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک عشرے تک کون جلدی جلدی 1,00,000 درود شریف پڑھتی، میری طرف سے 500 روپے انعام۔ اب سبوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ کسی نے 2 دن میں 1,00,000 پوری کر لی، کسی نے 3 دن میں، کسی نے 4 دن میں، کسی نے رات کے دن میں آ کر سنا کہ حضرت میرا 1,00,000 ہو گیا، درود شریف پڑھ لیا آپ نے؟ جی لو میری طرف سے 500۔ کسی نے حضرت میرا ہو گیا، لو 200-250 آدمی جو درود شریف اجرا ہونے سے پہلے پہلے آتے حضرت میں نے پڑھ لیا، اور جھوٹ بولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر کے اندر رمضان کا مہینہ، اعتکاف، رمضان کا آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں، وہ بھی اتنی بڑی شخصیت، پوری ریاست سے آتے کہ حضرت کے ساتھ میں اعتکاف کرنے کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی باہر جھوٹ کتنا بھی بول لے، ایک عالم دین کے سامنے، اللہ والے کے سامنے زبان کو کم سے کم بروک کر رکھتا ہے، نہیں بولا کم سے کم، اتنا تو خوف ہے۔ تو آئے ہر ایک کو حضرت سنتے، حضرت میرا 1,00,000 مرتبہ درود شریف ہو گیا، اچھا لو میرے پاس، لے میرے طرف سے 500 انعام پہلے ہی اعلان کیا تھا۔ پورے لوگوں کو انعام کے طور پر 500
روپے دے دیے، 13 آدمی بچ گئے. کتنے آدمی بچ گئے؟ 13 آدمی بچ گئے. پیسے بھی ختم ہو گئے. حضرت نے کہا دیکھو بھائی، میں نے وعدہ کیا تھا انعام 500 دینے کا، سب کو میں نے دے دیا، میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے اور 13 آدمی بچ گئے. انشاءاللہ جب پیسے آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اب انہوں نے کہا حضرت میں تو اللہ کی نبی کی محبت میں پڑے سو، انعام کے شوق نہیں پڑے، اللہ کی نبی کی محبت میں پڑے سو. اب یہ جو مل رہا ہے یہ مال غنیمت ہے، یہ برکت کے پیسے ہی بس. حضرت کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. حضرت نے کہا نہیں، یہ میرے ذمہ قرض ہے، 13 آدمی کو میں دوں گا انشاءاللہ پیسے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. اس دن گزر گیا، رات آئی، رات میں تراویح کے بعد معمولات ختم کر کے سو گئے. اس رات میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. حضرت شیخ منیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ منیر احمد، تم نے 13 آدمیوں کی جو ذمہ لی اس کا ذمہ دار میں ہوں. میری ہی محبت میں تم نے درود شریف پڑھوایا ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بھی میری بنتی ہے کہ 13 آدمیوں کا انتظام بھی میں ہی کروں گا. ایک دم حضرت بیدار ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، خواب تھا، کسی کو عرض نہیں کی. سحری کا وقت ہو گیا، سحری میں اٹھے، سحری کھائے، فجر کی نماز ہوئی، مجلس لگی. ایک شخص آئے اجنبی، آ کر کہا یہاں مونی حضرت بول سلام السلام علیکم، یہ پیسے دے دیے. حضرت یہ میری طرف سے تحفہ ہے. حضرت یہ لینے کے بعد جیب میں نہیں رکھ لیے، اور میں نے خواب دیکھا تھا نا، جیب میں نہیں رکھے، گرنے لگے. 500 کے نوٹ بھی گرنے لگے. ابھی غریب کا واقعہ ہے حضرت کے انتقال سے پہلے. اور یہ گنتے گنتے کہنے لگے سامنے والے کو، آپ سوچ رہے ہو کہ میں تحفہ دیا سو حضرت کو، میرے جانے کے بعد بھی گن سکتے تھے، حضرت میرے سامنے گرنے کو کر دینا، یہ سوچ رہے ہو گے نا. اس لیے سنو، کل خواب میں میرے نبی نے مجھے آ کر کہا منیر احمد، تم نے جو درود شریف پڑھوایا ہے میری محبت میں، اس کے 13 لوگوں کی ذمہ داری تم نے جو دی ہے وہ ذمہ داری تمہاری نہیں، وہ ذمہ داری میں ہے. میرے نبی نے رات کو کہا تھا، اس لیے میں گر رہا ہوں، وہی رقم ہے کہ دوسری ہے. انہوں نے مسکرائے اور کہا حضرت اللہ کی قسم، رات کو مجھے بھی تراویح کے بعد جب سویا اللہ کے نبی خواب میں آئے، وہ بڑے مالدار آدمی تھے. انہوں نے خواب میں میرے آ کر کے کہا اے فلاں شخص، منیر احمد کی ذمہ میں 13 آدمی کے پیسے ہیں، وہ لے جا کر تم ان کے حوالے کر دے. تو میں آپ کو دینے کے لیے لایا ہوں. جب گر کر کے دیکھا تو برابر 6,500 روپے تھے. سمجھ میں آئے گا کہ اللہ والوں کے ساتھ ایسے حالات پیش آتی. اتنی بڑی یہ شخصیت تھی، درود شریف کے پڑھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں آ کر کے کہا اور یہ مسئلہ پیش آیا. تو یہ کتاب سنتوں سے لبریز ہے. آپ ہزاروں کی روٹی کہیں کہیں ڈال دیتے. میرے پیاروں، بچوں کی اسکول کے لیے، فیس کے لیے، ایڈمیشنوں کے لیے آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، رومن انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ خرید کر لے جائیں، مناسب قیمت ہے، باہر دستیاب ہے یہ کتاب. اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی رمضان کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے، قرآن شریف بھی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جا کے یہ ہر گھر میں کتاب سنت ہو کے رکھو. فضائل اعمال بھی ہے، رومن میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی. نیا ایڈیشن، یہ تو ہم جو پڑھتے ہیں پرانا ایڈیشن ہے، نیا ایڈیشن بنا ہے تصحیح کے ساتھ میں، پورے طریقے سے تصحیح کیا ہوا اور آیت پیپر کے ساتھ میں. اسے بھی لے جا کر اپنے گھر میں رکھیں، ایک وقت نکالیں، ایک وقت بنائیں، پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ والوں نے جو حدیث کو لکھا ہے ان کی نورانیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، نور آئے گا، گھر میں رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی. یہ امید کرتا ہوں جاتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو خرید کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر سنت